پھر رمضان میں اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا. تراویح کا لفظ نیا ہے، یعنی یہ میرے نبی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں تھا، یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے. اس دور میں قیام اللیل تھا. وہ یہ تراویح کا لفظ بنا کہ بعد کے دور میں اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. اس کو ترویحہ کہتے ہیں، تھوڑے آرام کرنا، راحت سے ہے نا. اس کا اصل جو مصدر ہے وہ راحت ہے. تو 4 رکعت پڑھ کے طواف کرتے تھے، تازہ دم ہو جاتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. تو اس سے یہ تراویح کا لفظ بنا کہ وقفہ لینا، آرام کرنا. مدینے والوں نے کو جب پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 20 کی 40 پڑھنا شروع کر دی. اللہ نے اس امت پہ قیام اللیل، جس کو اب ہم تراویح کہتے ہیں، یہ اس امت کو تحفہ عطا فرمایا کہ اس میں قرآن سنو. اور پہلی کتابیں امت کو یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، باقی کوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا. لہذا ان کی نماز تسبیح ہوتی تھی، تسبیح، تحلیل، تکبیر. تو ہمیں تو اللہ قرآن دیتا ہے، اگر قرآن کی سمجھ ہو تو کتنے کبھی جنت کے نظارے، کبھی دنیا کی بے ثباتی، کبھی ایمانی صفات، کبھی اخلاق، کبھی سخاوت، کبھی جہنم، کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی آخرت، کبھی دنیا کی حقارت، کبھی آپس کے معاملات، کبھی آپ میاں بیوی کا تعلق، باپ اولاد کا تعلق، بھائی بھائی کا تعلق، تجارت کے مسئلے، زراعت کے مسئلے، حکومت کے مسئلے. قرآن تو ایک غنچہ نہیں ہے، ایک گلستان ہے جس میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے سفر میں تھے، واپس آئے تو بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں. آخر ان کو بھی تو شوق ہے کہ میں بیوی سے خلوت میں ہوں، 2 نفل پڑھ لوں. کہنے کہ ہاں پڑھ لو. انہوں نے کہا انا اطعنا پڑھے گا. انہوں نے جو اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی 2 نفلوں میں. جب ان اذان سن کے سلام پھیرا تو ان کی بیگم نے کہا ابا ریحانہ تعبت و اتعبتنی، خود بھی تھکے ہو مجھے بھی تھکایا ہے، میں تمہیں یاد نہیں تھی؟ کہنے لگے واللہ نسیت، اللہ کی قسم میں تمہیں بھول گیا تھا. کہ تیرا بھلا ہو، بھول گئے؟ ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا نا تو میرے سامنے جنت جہنم کے نظارے ایسے آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو قرآن اللہ نے ہمیں یاد کروا دیا، اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا. اور رمضان میں کہا سارے مل کے قرآن سنو. اور قیام اللیل کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تو اگر 20 تراویح پڑھی تو 40 سجدے ہوئے.
اور 15 चौकी 60,000 नेकियां, और उसको 70 سے ضرب دو، 70 गुना हो जाता है ना, तो 60,000 को 70,000 سے ضرب دو تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا۔ ایک رات میں آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھنے والوں کو برا نہ کہو، 20 تراویح پڑھنے والوں پہ اعتراض نہ کرو، یہ کمائی ہے، کر لو تو تمہارے مزے ہیں، چھوڑ دو تو تمہارا گھاٹا تو ہے ہی، گناہ کوئی نہیں لیکن گھاٹا تو ہے، نیکیاں کٹ گئی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قیام اللیل عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے دور میں اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی، فرادہ، جیسے ابھی آپ کو جوڑیاں مقرر کی ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے مدرسے میں قرآن گونج رہا ہو، ہر کمرے میں قرآن کی آواز ہو، چاروں طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے آپ کی برکت سے، علاقے میں پوری چاروں طرف اللہ کی رحمت برسے گی جب آپ بچے اپنا اپنا قرآن سنائیں گے، کوئی چھت پہ ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی برآمدے میں ہے، کوئی باہر ہے، تو کیسی بہار ہوتی ہے کہ دیکھ کے ہی، سوچ کے ہی میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آپ خوش قسمت بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جب تھی ہمت، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا زکریا صاحب 1980 میں، انہوں نے جو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا، اس میں انہوں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، تو میں نے بھی پورا مہینہ وہیں گزارا۔ تو ہم خدمت میں ہوتے تھے، سحری بھی کروانی، افطاری بھی کروانی، پھر حضرت شیخ کے خلفاء آئے ہوئے تھے، ان کو تیل لگانا، مٹھی بھرنا، تو آخری عشرے میں پھر رائمنڈ کی کئی طلبہ آ گئے، تو میں سحری افطاری کروا کے، تراویح پڑھ کے، پھر بعد میں کتاب ہوتی تھی وہ سن کے، جب لوگ سونے لگتے تو میں، طاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اس کو میں اوپر چھت پہ لے جاتا اور 3 سپارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو میں نے 2 قرآن ختم کیے، ایک تراویح میں اور ایک 10 دن میں جو آخری عشرہ ہے، روزانہ 3 پارے، اور تہجد کی 8 رکعات میں 3 پارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ دور، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ دیکھیے آپ کا ہر عمل، ہر سبق کا ہر لفظ کا اجر 70 گنا ہو رہا ہے، 70 گنا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو نوافل ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہے ہیں، اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ 70 گنا جا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔